السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ہوم میکنگ ود مسز آفریدی۔ آج میرے پاس آپ کے لیے نہ کوئی کوکنگ کی ریسیپی ہے، نہ کوئی انٹیریئر ڈیزائننگ کا کوئی آئیڈیا ہے، لیکن بس میں آج آپ سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارے چینل کا کام ہوم میکنگ ہے، اور آئی ایم شیور کہ ہمارے سبسکرائبرز میں اور ویورز میں ایسی ہی خواتین ہوں گی جو اپنے گھروں کو سنوار کر رکھنا چاہتی ہوں گی، اپنے گھر والوں اور بچوں کے لیے اچھے اچھے کھانے بنانا چاہتی ہوں گی، ایک گھر میں ایک کمفرٹیبل ماحول رکھنا چاہتی ہوں گی۔ تو اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے گھروں کو ان طریقوں سے کمفرٹیبل رکھنا، سجانا، سنوارنا بہت اچھی بات ہے، لیکن ہوم میکنگ میں اس کے علاوہ یہ بھی شامل ہے کہ ہم اپنے گھروں میں وہ کام بھی کریں جس سے ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ گھروں میں اللہ کے ذکر کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ یقین رکھیں کہ یہ اللہ کا ذکر کرنا اتنا ضروری ہے اپنے گھروں میں۔ آئی ایم شیور ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کرتے رہتے ہیں اللہ کا ذکر، لیکن انٹینشنلی اس پر زور دینا اور اس پر فوکس کر کے رکھنا، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، اور اس کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک گھر زندہ ہے اور ایک گھر مردہ ہے۔ تو ہمارے گھروں میں اللہ کا ذکر رکھنا بہت ضروری ہے، گھروں کی رحمتوں کے لیے، گھروں کی برکتوں کے لیے۔ اور آپ یقین رکھیں کہ اگر ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوں، گھر والوں میں آپس میں دوریاں ہوں، رزق میں بے برکتی ہو، تو یقین کریں کہ اس میں شیاطین کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں میں شیاطین بس جاتے ہیں جن گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جہاں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ تو گھروں میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، وضو کے ساتھ ہوں بے وضو ہوں، اللہ کا ذکر کر کے گھروں کو آباد کریں، بار رونق بنائیں۔ اگر کوئی چیز اچھی لگی سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی چیز ہاتھ سے گر گئی، کھانا پکاتے ہوئے انگلی کٹ گئی، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ کسی کے ساتھ جانے میں انجانے میں کوئی زیادتی ہو گئی، فوراً استغفر اللہ کہیں، کوئی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہیں۔ اللہ کو اپنا ذکر بہت محبوب ہے، اور اللہ کو ایسے بندے بہت پسند ہیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران میں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، اور اپنی کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے بھی۔ تو اللہ کو اپنا ذکر بہت محبوب ہے۔ جو شخص کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اور اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک مظلوم کی، دوسرا وہ شخص جو لوگوں کو خوش دلی سے کھانا کھلائے، اور تیسرا وہ شخص جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ قرآن پاک میں کسی دوسری عبادت کے لیے یہ تاکید نہیں کی گئی کہ اسے کثرت سے کرو۔ روزوں کے بارے میں، نماز کے بارے میں احکامات ہیں، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ کثرت سے نمازیں پڑھو، کثرت سے روزے رکھو۔ وہ ہمارا اپنا ارادہ ہے کہ ہم جتنا چاہیں اس کو رکھیں، لیکن ذکر کے لیے، ذکر اللہ کے لیے اللہ نے فرمایا قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ایسے اذکار بتائے، ایسا احسان فرمایا ہم پر کہ وہ پڑھنے میں بہت تھوڑے اذکار ہیں، لیکن اگر ان کے اجر اور ثواب کو اگر ہم گننا چاہیں تو حیران ہو جاتے ہیں اور وقت کم ہو جاتا ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی آخری حدیث میں
کہ فرمایا کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے ایسے ہیں جو بہت خفیف ہیں، بہت ہلکے ہیں زبان پر لانے کے لیے، حبیبتان الی الرحمن، لیکن رحمان کو بہت محبوب ہیں، ثقیلتان علی المیزان، اور بہت بھاری ہیں میزان پر جب قیامت کے دن ہمارے اعمال تولے جائیں گے۔ تو دو کلمے رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسے ہیں جو تم پڑھو تو تمہاری زبان کے لیے بہت ہلکے ہیں، لیکن تمہارے رب کو بہت پسند ہے، اور تمہارے میزان میں بہت بھاری ہو کر تولے جائیں گے۔ اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ ایک جملہ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کو اگر 100 بار دن میں پڑھا جائے، 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھی جائے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جب یہ اعمال میزان میں رکھے جائیں گے تو اس کے پلڑوں کو گرا دیں گے، یہ اتنے بھاری اعمال ہیں، یا ان کا وزن اتنا زیادہ ہوگا۔ تو آج سے ہم ایک نیا سلسلہ بھی انشاءاللہ شروع کریں گے کہ کوئی بھی چھوٹا سا ایک کلمہ لے لیں گے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے پیارے نبی نے ہمیں بتایا کہ یہ پڑھا کرو، اور اس کے بعد ان کے جو فضائل ہیں اور اللہ کی جو برکتیں اور رحمتیں اس کے بدلے ملیں گی، ان کا ذکر کریں گے۔ تو اپنے گھروں کو بیوٹیفائی بھی کریں، اور ان گھروں میں اللہ کا ذکر کر کے اسے پیوریفائی بھی کریں، جادو سے، لوگوں کے حسد سے اور شیاطین کی شر سے۔ سو میک یور بیوٹیفل ہومز مور بلیسڈ ود ذکر اللہ۔ اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو یا آڈیو اگر اچھا لگا تو آپ مجھے ضرور کامنٹس دیں، اور مجھے انکریج کریں کہ اس سلسلے کو ہم آگے بھی بڑھائیں، اپنے ہوم میکنگ ود مسز آفریدی کا ایک پارٹ بنائیں، کہ ہم جہاں انٹیریئر کی باتیں کریں گے، جہاں گارڈننگ کی بات کریں گے، جہاں کھانے پکانے کی باتیں کریں گے، وہاں اللہ کے ذکر کی بھی کوئی نہ کوئی بات لیں گے۔ تو تھینکس فار لسننگ، اور تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ آپ کو اپنے گھروں میں خوش رکھے، آباد رکھے، اور اللہ ہم سب کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔